کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک خط، صرف ایک خط، وہ بھی 1400 سال پہلے لکھا گیا، کسی بادشاہ کے محل میں پہنچ کر کس طرح تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے؟ ایک معمولی لباس پہنے ہوئے صحابی، نہ کوئی فوج، نہ کوئی جاہ و جلال، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر دشمنوں کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں جہاں لوگ عام انسان کو محل کے دروازے پر کھڑا نہیں ہونے دیتے، وہی صحابی ایک عیسائی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ یہ صرف ایک پیغام نہیں تھا، یہ ہدایت کی ایک ایسی چمک تھی جو ایک شاہی دربار سے نکل کر امتی مسلمہ کی تاریخ کا ایک مقدس باب بن گئی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے اس خط پر کیا رد عمل دیا، کیسے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ آئی اور کن حیرت انگیز واقعات نے جنم لیا، تو اس ایمان افروز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت اہم تاریخی واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط ارسال فرمائے تھے۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے عیسائی بادشاہ مقوقس کے نام ایک محتم بالشان خط تحریر فرمائی۔ اس مقدس مشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا، جو ایک بہادر اور سمجھدار صحابی تھے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی دنوں تک صحراؤں اور پہاڑوں کو پار کیا۔ گرمی، پیاس اور تھکاوٹ کے باوجود وہ مصر پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ مصر پہنچ کر انہوں نے شہر کے ایک باشندے سے بادشاہ کے محل کا پتہ پوچھا۔ وہ شخص حیران ہو گیا، کیونکہ عام طور پر کوئی بھی بادشاہ سے براہ راست ملنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر حضرت حاتب نے دربان سے کہا، جا کر اپنے بادشاہ کو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے۔ دربان نے انہیں غور سے دیکھا، پھر اندر جا کر بادشاہ کو اطلاع دی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد حضرت حاتب کو دربار میں بلایا گیا۔ دربار میں داخل ہوتے ہی حضرت حاتب نے دیکھا کہ بادشاہ مقوقس سونے کے تخت پر جلوہ افروز ہے۔ اس کے گرد اس کے وزیر اور مشیر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہیں۔ تمام درباری بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حاتب نے بڑی عاجزی اور وقار کے ساتھ بادشاہ کے قریب آ کر کہا، اے مقوقس، یاد رکھو تم سے پہلے اس سرزمین پر فرعون گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ تم اس سے سبق حاصل کرو، ورنہ تم خود عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت حاتب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بادشاہ کی طرف بڑھایا۔ مقوقس نے خط کو بڑے ادب سے لیا اور اپنے خاص کاتب کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز سے خط پڑھ کر سنائے۔ خط میں درج تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے مقوقس عظیم القبط کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، تم سلامت رہو گے اور اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے منہ موڑ لیا تو تمام قبطیوں کی گمراہی کا وبال تمہارے سر پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ خط سن کر بادشاہ کے چہرے پر تاثرات بدل گئے۔ اس نے اپنے کاتب کو حکم دیا، لکھو، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقوقس عظیم القبط کا جواب۔ میں نے آپ کا خط پڑھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی کا آنا باقی ہے جو خاتم الانبیاء ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شام کے علاقے میں ظاہر ہوں گے۔ بادشاہ نے مزید لکھوایا، میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھیج رہا ہوں جو ہمارے ہاں بہت معزز ہیں۔ ان کے نام ماریا اور سیرین ہے۔ میں آپ کے لیے قیمتی کپڑے، تحائف اور ایک عمدہ اونٹ بھی بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں بہنیں قبطیوں کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ دار مابور بھی تھا جو ان کی خدمت گزاری کے لیے ساتھ آیا تھا۔ سفر کے دوران حضرت حاتب نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ماریا اور سیرین نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ مابور نے ابتدا میں انکار کر دیا، تاہم مدینہ پہنچنے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئی۔
مدینہ منورہ میں کچھ یہودیوں نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط افواہیں پھیلائی۔ انہوں نے یہ مشہور کیا کہ حضرت ماریہ کا معبور کے ساتھ ناجائز تعلق ہے۔ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ معبور کو تلاش کر کے سزا دیں۔ جب حضرت علی نے معبور کو کنویں کے پاس بیٹھے دیکھا اور انہیں پکڑا تو ان کا تہبند کھل گیا۔ اس وقت انکشاف ہوا کہ معبور دراصل خواجہ سرا ہے، یعنی نامرد ہے۔ حضرت علی نے انہیں چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام واقعہ سنایا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاضر وہ دیکھ سکتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس معاملے میں حق بات سے آگاہ فرما دیا تھا۔ بعض لوگ غلط فہمی میں حضرت ماریہ کو کنیز سمجھتے تھے، حالانکہ وہ کبھی کنیز نہیں تھی۔ مقوقس نے انہیں تحفے کے طور پر بھیجا تھا، نہ کہ غلام کی حیثیت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باقاعدہ نکاح فرمایا تھا۔ ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بھی خط لکھا۔ نجاشی نے خط پڑھتے ہی کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہ نبی ہے جن کی بشارت ہمیں پہلے سے دی گئی تھی، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ بعد میں جب نجاشی کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ تعالی ہمیں سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی ہمت دے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستو، کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ اللہ حافظ۔